وسلم بھی ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے؟ امام نووی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ امن الناس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے میری خدمت کی، کہتے ہیں معناہ اکثرہم جودا لنا بنفسہ و مالہ، اکثرہم تمام وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، خواہ ان کی شناخت اہل بیت کے لحاظ سے ہے یا ان کی شناخت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے، یعنی محض صحابیت کے لحاظ سے ہے، ان سب میں اکثرہم جودا لنا، جس نے ہمارے لیے اپنی سخاوت کی، کیسے؟ بنفسہ و مالہ، جان کی سخاوت کی اور مال کی سخاوت کی، جس نے سب سے زیادہ سخاوت کی، اپنے آپ کو اور مال کو ہمارے لیے پیش کیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہاں من سے مراد وہ نہیں کہ جو احسان جتلانا ہوتا ہے اس سے تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کی خدمات کو رب ذوالجلال نے قبول فرما لیا، ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیپٹر صرف ان احادیث سے ہم اس کو اب مکمل کر رہے ہیں کہ دنیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے پورا اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے، جہاں ہر گھڑی اسلام قربانی مانگ رہا تھا، ہر گھڑی میں آزمائشیں تھیں، اس مکمل 23 سالہ دورانیہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹیچ تھے اور خدمت پر مامور تھے، لیکن خصوصی طور پر اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خدمت کی گئی ہے وہ اپنی زبان مقدس سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کوئی دوسری بات نہ کرے، اور اس پر آپ نے بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس چیز کو واضح کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ مجھ تک رہنے دو، اور اس بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے مجھے کوفت پہنچے اور مجھے تکلیف ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو کنز الامال میں بھی ہے، در الصحابہ میں بھی ہے، کہ سرکار نے یہ ارشاد فرما ما بال اقوام نقضوا عہدی، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے میرا عہد توڑا، یعنی مستقبل میں وہ میرا عہد توڑیں گے، مجھ سے مجھے رسول مان کے پھر وہ کام ایسے کریں گے کہ وہ گویا کہ مجھے رسول نہیں مانتے، میرے ساتھ کیا ہوا عہد وہ توڑیں گے۔ وَضَيَّعُوا وَصِيَّتِي فِي ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں جو وصیت کر رہا ہوں امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے لحاظ سے ویسے تو سارے آل و اصحاب کا ایک تقدس ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کی بات ہو تو زبانیں سنبھال لو، روک لو، یعنی کوئی بھی ایسی غیر محتاط بات نہ کرو۔ لیکن خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر جب آپس میں ان دونوں حضرات کی کوئی گفتگو ہوئی اور ایک دوسرے بڑے صحابی کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ ان کا معاملہ مجھ تک رہنے دو، کوئی بھی ان کے بارے میں نہ بولے، تو فرمایا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ضیعوا وصیتی فی ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میری وصیت ہے اس کو ضائع کر دیں گے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی نہ زبان کھولے اور فضائل بیان کریں، تو ان لوگوں کی کیا صورتحال بنے گی، ان کو کتنا عذاب ہوگا کہ جو میری اس وصیت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور زبان درازی شروع کر دیں گے۔ فی ابی بکر، اب اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بیان کیے، فرمایا فی ابی بکر وزیری وانیسی فی الغار،
وہ ابو بکر صدیق جو میرے وزیر ہیں، یعنی وہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوئی، لیکن وزارت پہلے ہی موجود ہے۔ فرمایا وزیری و انیسی فی الغار، یعنی غار کے اندر جو میرے انیس تھے، یعنی انس، ان کی وجہ سے مجھے میسر تھا غار کے اندر۔ تو فرمایا ما بال اقوام نقضوا عہدی لا تنالہم شفاعتی، تو جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی وہ میری شفاعت کے مستحق نہیں رہیں گے، اور قیامت کے دن انہیں میری شفاعت میسر نہیں آئے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہی امور کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خلاصہ پیش کیا، جو حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ کان ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، یعنی ظاہری حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا حیثیت تھی آپ کی، کہ جس طرح کیسے کسی بادشاہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت ہوتی ہے۔ فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیع امور میں مشاورت فرماتے تھے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، اعلان نبوت کے بعد دوسرا بندہ یعنی بڑے لوگوں میں جو وہی بات کر رہا تھا جو سرکار کر رہے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ثانیہ فی الاسلام وکان ثانیہ فی الغار، غار میں بھی ثانی یہ تھے۔ وکان ثانیہ فی العریش یوم بدر، بدر کی جنگ میں وہ خیمہ جہاں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے، وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، اور ثانی وہاں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، اور روضہ مبارکہ کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی امت میں پھر پہلے نمبر پر ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احداً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آپ کو آگے رکھتے تھے۔ تو یہ گواہی حاکم مستدرک للحاکم کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے موجود ہے، اور آگے یعنی دنیا کے لحاظ سے یہ معاملات ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں مشکات شریف میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں وہ سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں اتانی جبریل فاخذ بیدی، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنہ، انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، الذی یدخل منہ امتی، جہاں سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے، جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا۔ فقال ابو بکر، جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الی، ہمیشہ ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں، کاش کہ اب بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا، کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کو جنت کا دروازہ دکھایا تھا کہ جہاں سے امت نے داخل ہونا ہے، تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، کہ ابو بکر صدیق دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی آپ کا نمبر پہلا ہے، کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہی ہیں۔ تو یہ بھی یعنی معاشر کے گزٹ کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس اولیت کا ذکر کر دیا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق تو صرف دروازہ دیکھنے کے لحاظ سے اپنے شوق کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش میں بھی دیکھ لیتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے میں سے سب سے پہلے داخلی آپ نے ہونا ہے. اور یہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی. اور باقی امتوں میں سے تو پہلے امت ہی یہ داخل ہوگی جنت میں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. اللہ نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. تو اس امت میں سے سب سے پہلے انہیں ہی بھیجا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دنیا اور آخرت میں پہلا نمبر عطا کیا گیا ہے. ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے یہ الفاظ بھی بڑے لذیذ الفاظ ہیں. ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس کو روایت کیا، کنز العمال میں بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے بعد آگے بھی کئی سٹیپ ہیں کہ عام سی جنت کسی کو مل جائے یا کسی کو اچھی ملے لیکن بہت اچھی نہ ہو. ویسے تو جنت جہاں ایک چھڑی رکھی جاتی ہے، موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے جتنی جنت جو ہے وہ بھی اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. لیکن پھر بھی کیٹیگریز ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، وہ جو ساتھ تھا ظاہری حیات کے اندر اس کے لحاظ سے اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ اے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہی رکھنا. اجعل ابا بکر معی، آگے فی درجتی، میرے درجے میں ہی جنت کے اندر، اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ. اور یہ میں وضاحت ضروری سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں درجہ ہے وہ تو کسی نبی کو بھی میسر نہیں آئے گا، چونکہ سارے اولو العزم رسولوں میں سے بھی اونچا درجہ ہے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے باوجود فرما فی درجتی، تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ نبیوں کے درجے تو بلند ہوں گے خلفائے راشدین سے، لیکن ان کو ایسی سہولت میسر ہو اور ایسے اعزازات اور نوازشات ان کو ملیں کہ یہ جب چاہیں میرے درجے میں آ سکیں، میرا دیدار کر سکیں. اور اس بنیاد پر یعنی ان کو میری معیت بھی میسر ہو، اگرچہ نبیوں کے درجے غیر انبیاء سے بلند ہوں گے اور پھر انبیاء سے اولو العزم رسولوں کے بلند ہوں گے، اور اولو العزم رسولوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش قرار پایا ہے. تو جنت الفردوس میں وہ سب سے اونچا درجہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت والی معاہو اور معی یہاں واضح کر دیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قیامت کے احوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، چونکہ اپنے طور پر تو یہ بات ہو تو پھر قول صحابی ہوگا، تو یہ فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ تأتی الملائکۃ بأبی بکر مع النبیین والصدیقین، کہ فرشتے قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے ہمراہ لائیں گے. یعنی مسند فردوس جو دہلوی کی ہے اس میں یہ حدیث شریف ہے. والصدیقین، اور جو صدیق ہیں ساری امتوں کے ان کے ہمراہ لائیں گے. تزفہ الی الجنت زفا، یہ ہوتا ہے زفاف، یعنی جو دلہن کو رخصتی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دولہا بنا کے فرشتے جنت کی طرف روانہ کریں گے. یعنی یہ اس حدیث کے اندر یعنی ذکر کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور پھر جنت کے اندر استقبال کس طرح کا ہوگا؟ ایک تو ہے نا سلام علیکم طبتم، جو بھی جنت میں جائے گا فرشتوں کی قطاریں ہوں گی،
وہ سلام سلام کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ